حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرا اندر نفس ہے، اس کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہیں میں تمہارے نفس سے بھی محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں، تم اس وقت تک مومن نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں الفاظ کا، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ جب تک نفس سے زیادہ نہیں پسند کرو گے مجھے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا بس واللہ اب آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم مومن ہو۔ تو اگر آپ اور میں اپنا حساب لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج ہمیں ہمارے رشتے محبوب ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہیں ہیں۔ ہمیں رشتے تو محبوب ہیں، اللہ کا حکم اور اللہ کا رسول محبوب نہیں ہے۔ آج اللہ اور اس کا رسول بہت پیچھے چلے گئے۔ آج ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا وہ مومن کہ جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا تابعدار ہو۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن۔ آج مومن سچ نہیں بول سکتا اور مکاری اور روباہی پہ اتراتا ہے مومن۔ جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بس پتہ لگے پلیٹ آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کردار کا گفتار کا عمل کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن۔ کون برقع پہن کے جائے، اچھا جا رہے ہیں نا بس دوپٹہ ہی ٹھیک ہے، امی ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیکھتا مجھے کس نے دیکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی سے اچھی بھی بڑی بیٹیاں ہیں، بڑے لوگوں کی بیٹیاں آپ کی بیٹی سے اچھی ہیں، آپ کی بیٹی کو کوئی دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھتا آپ کی بیٹی کو۔ یہ نا آپ پرانے زمانے کی ہیں نا، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ لوگ دیکھیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اور میں جب تک ان محبتوں پہ قابو نہیں پائیں گے، اور علامہ اقبال پہ بھی پیار آتا ہے کہ اتنے پیارے انداز میں وہ مومن کو کہتے ہیں کہ سرحد کا ہے مومن کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن۔ قرآن والا مومن تو غائب ہی ہو گیا نا، قرآن والا مومن تو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلا گیا۔ آج ہماری فکریں اور ہماری سوچیں کیا ہے؟ اگر میں اپنی یا آپ کی، ہم ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم یہیں کی بات کریں، ایک عورت کو کس چیز کی فکر ہے آج؟ سحری میں کیا بنانا، افطاری میں کیا بنانا۔ ہم مسلمان پکوڑوں سموسے اور رول چاٹ سے آگے جا ہی نہیں سکے۔ آج فروٹ چاٹ یہ بنے گی تو سموسہ چاٹ یہ بنے گی، تو آج سالن یہ پکے گا، اور آج سحری یہ بنے گی تو افطاری یہ بنے گی۔ اس سے زیادہ عورت کو کیا فکر ہے؟ اچھا دورہ قرآن سننے چلی گئی تو کپڑے کب دھوں گی؟ فکریں ہیں نا ہماری یہی فکریں ہیں، ہم پکائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا، بس ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم پہ اتنی بڑی جو قرآن کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ نے اور میں نے قرآن دوسروں تک پہنچانا ہے، ہمیں اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ ہم خود قرآن نہیں پڑھے کسی کو کیا پڑھائیں گے؟ ہماری تو ساری زندگی گزر جاتی ہے، نماز ہی سیدھی نہیں ہوتی، ساری زندگی گزر جاتی ہے تجوید سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے ہم نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں کہ ترجمے میں کیا لکھا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہماری جان ہماری مال اللہ کے لیے لگے اور ہر وقت ہم اللہ کے لیے تابعدار رہیں۔ ہمارا دل کرے قرآن پڑھنے کو، ہمارا دل کرے اللہ کی تابعداری کر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر موڑ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ کیا نہیں دیکھ سکتے ہم؟ فرشتے اترے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے، اللہ ہی بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے،
جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو وہ قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ یہود کہتے ہیں، یہاں پر یہود اور نصارہ کے عقائد کی بات ہوئی کہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنے نور کو مکمل کرے، چاہے کافر ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ ان آیات میں بتا دیا گیا کہ کفر کرنے کے بعد اگر ایک بندہ کفر پر ہی قائم رہے گا تو اس کا انجام تو برا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر ایک کافر ہے یا ایک منافق ہے تو وہ حتی الامکان کوشش کرے گا کہ وہ اللہ کے دین کو غلط ثابت کرے، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکے اور اللہ کے دین کے راستے سے لوگوں کو رکھے، اللہ کے اس نور ہدایت کو بجھانے کی کوشش۔ تبھی تو ہم سنتے ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد سنتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے گئے۔ تبھی تو ہم سنتے ہیں کہ کئی جگہوں پر قرآن پاک کے مصحف کے ٹکڑے ملے جلے ہوئے، کہیں پر ان کو سر عام رکھ کر ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اب تو حال یہ کہ یہود نے ہماری نسلوں میں وہ خرابیاں چھوڑ دیں، آپ اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی اولاد پر قابو نہیں پا سکتے۔ وہ ایسے گیجٹس میں پڑ گئے، ایسی گیمز میں پڑ گئے اور ان کی ہر چال کامیاب ہو رہی ہے۔ تو ہمیں فکر کرنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے نور ہدایت کو جسے کافر بجھانے کی کوشش میں ہیں، جسے یہود و نصارہ توڑنے کی فکر میں ہیں، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہماری فکر کیا ہوگی اگر آپ کا اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں، ہم دین دوسروں کو سکھائیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم دین اپنے مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں، ہمارے مسلمان ہی دین پڑھے ہوئے نہیں، ہم باہر والوں کو کیا سکھائیں۔ ہمارے اپنے مومن ہی مومن نہیں، کلمہ گو مسلمان ہی مومن نہیں۔ ہم تو آج ہونا یہ چاہیے تھا اصولاً کہ جمعے کا خطبہ ہوتا اور جمعے کے خطبے میں قاری صاحب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جس دن میں یہاں سے پہلے دن گئی ہوں، پہلے جمعے والے دن، قاری صاحب خطبے میں لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں لہٰذا تم نے روزے رکھنے۔ یہ الفاظ میں نے یہاں سے جاتے ہوئے سنے آپ کی الحرم سٹی کی مسجد سے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ اور میں سارے مسلمان، ہم سب کو پتہ ہے کہ مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں، پھر کیوں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو رمضان میں یاد کروائیں مسلمانوں روزے رکھنے ہیں۔ مسلمانوں ویسے تو نماز تم چھوڑ دیتے ہو، رمضان میں نماز نہ چھوڑنا۔ ہمیں یہ باتیں کیوں مسلمانوں کو بتانی پڑتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں، کہیں پوری سیرت میں نہیں ملے گا اللہ کے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا ہو اور کہا ہو 5 وقت نمازیں پڑھو۔ تمہیں پتہ ہے نا نمازیں 5 فرض ہیں، پڑھنا ہے، تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کیوں یہ باتیں آج ہمیں اپنے مسلمانوں کو بتانی پڑ رہی ہیں جو ان کو پتہ ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم عمل میں پیچھے رہ گئے، ہم نے نمازیں چھوڑ دی۔ ہمیں کیوں بار بار ہر جمعے کو کہا جاتا ہے کہ خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں؟ کیوں؟ کیا ہم مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ یہ ہم نے کرنا ہے؟ ہم بیسک اسلام کی چیزوں پر نہیں چلیں گے تو ہمارے عالم دین افسوس کے ساتھ اپنی امت کو یہی بتائیں گے نا، اگلی جہاد کی بات یا تبلیغ کی بات تو تب ہوگی جب خود کو کچھ آتا ہوگا۔ خود کو کچھ آتا ہوگا تو ہم کہیں گے نا ہاں جی تمہیں آتا ہے، تم پڑھے لکھے ہو، آگے جا کے پڑھاؤ۔ خود کو ہی جب کچھ نہیں آتا، خود کبھی قرآن کھول کے پڑھا نہیں، خود کبھی دیکھا نہیں، خود کو سیرت کا نہیں پتہ، خود کو پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کیا تھے، سیرت کون سی ہے، حدیث کیا ہے، ہمیں تو بیسک چیزیں کوئی نہیں پتہ۔ ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ سنت موقدہ کیا ہے اور غیر موقدہ کیا ہے۔ ہم تو وہ بھی جا کے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اچھا پھر میرے پاس 1.5 تولے کا سیٹ ہے، مجھے بتائیں میں زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں؟ ہمیں اتنی باتیں ہی نہیں پتہ۔ تو آپ اور میں یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اور میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی کہ آپ نے اور میں نے اس دین کا علم خود بھی لینا ہے اور دوسروں کو بھی دینا ہے۔
हमारा काम था, हम गैर मुस्लिमों को तबलीगें करते, गैर मुस्लिमों को भी कहते कि लोगों देखो कुरान में तुम्हें बुलाया गया है, आओ इस कुरान की तरफ। हम पकड़ पकड़ के मुसलमानों को बुलाते हैं और अफसोस के साथ मुसलमान भी कोई नहीं आते। गिने चुने लोगों के अलावा मुसलमान भी दीन नहीं सुनना चाहते। तो ये हमारे दिमागों में शैतान ने, वो जो हमने बात पढ़ी थी ना ज़ुखरुफल कौल वाली, शैतान ने डाल दिया है। दीन को क्या पढ़ के करना, जब से पैदा हुई हो कुरान ही पढ़ रही हो। अच्छा कुरान भी पढ़ोगी तुम, किसी के पास भी जाके पढ़ोगी, घर जो हर रोज़ पढ़ लेती हो वहाँ जाके पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अच्छा जाओगी ना, पता नहीं कौन सी फ़िरके की बाजी होंगी, अच्छा वो कोई नई बात कर देंगी, फिर तुम नए शोशे के पीछे पड़ जाओगी। उससे बेहतर है तुम घर पे ही रहो, ज़रूरत ही नहीं जाने की। सिंपल सी बात शैतान ने बता दी, ज़रूरत ही नहीं जाने की। घर बैठो आराम से, 100-2 सिपारे पढ़ो, सबको बता देना, स्टेटस पे लगा देना हफ्ते बाद, मेरा तो जी कुरान मुकम्मल हो गया। बस आपको और मुझे ये समझने की ज़रूरत है, हमने अपनी नस्लों को तैयार करना है आगे इस मुआशरे में दीन को फैलाने के लिए। क़यामत के नज़दीक हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम होगा। वो कब होगा? जब हमारी नस्लें तैयार होंगी, जब हमारे बेटे और हमारी बेटियां दीन को समझेंगी। और काफिर भी अब ये पेशन गोइयाँ करते हैं कि बहुत करीब इस वक्त इस दौरे हाजिर में 21वीं सेंचुरी में सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो दीन है वो इस्लाम है। इस वक्त अगर आप हिसाब लगाएं तो अगर आप पीछे चली जाएं 2 जनरेशन, अब हमारी नानियां दादियों वाला ज़माना, उस वक्त क्या होता था कि पूरे एक गांव में एक कारी साहब होते थे, पूरे एक गांव में एक बाजी होती थी जो कुरान पढ़ाती थी, और जैसा तैसा पढ़ा दिया, सारों ने सारी ज़िंदगी वही पढ़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की रोशनी इतनी आ गई, लोगों में शऊर इतना आ गया, ज़्यादा अगर हर घर में नहीं तो हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसी बच्ची आपको ज़रूर मिलेगी जिसने तजवीज़ से कुरान पढ़ा होगा, जो तर्जुमा पढ़ी होगी, जो पढ़ाने वाली होगी। तो ये दीन का इल्म दुनिया की वजह से आ रहा है और बहुत जल्द। और मेरे ख्याल में जो रिसर्चेस आती हैं 2025-27 के बाद हम इस्लाम का उरूज का ज़माना इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगियों में वो दौर दिखाए कि हमारे बच्चे काफिर के सामने खड़े हों और सीना तान के खड़े हों, और हमारी नस्लें इस्लाम के और कफ़ार के सामने खड़ी हो जाएं। हम तबलीग का हक अदा करें वैसा जैसा अल्लाह ने चाहा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी औलादों में उतना ईमान दें कि वो काफिरों के मुकाबले में डट के खड़े हों, और फिर फतह इस्लाम की होनी है। यही खुशखबरियाँ हैं। आप आगे इन आयतों में आएगा, अल्लाह ताला ने हमें पीछे भी बताया ना कि तुम खड़े तो हो, अल्लाह काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डालेगा, अल्लाह तुम्हारी आंखें ठंडी करेगा इस्लाम से। अल्लाह हमें वो ठंडक नसीब करे इसी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह। उसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा, उसे और तमाम मज़हबों पर गालिब कर, ताकि वो उसे और तमाम मज़हबों पर गालिब कर दे इंशाअल्लाह। ये जो है ना वो गलबा हम देखें। अगरचा मुशरिक बुरा माने तो ए ईमान वालों, अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोक देते हैं, और जो लोग सोने चांदी का ख़जाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए। और उलमा के बारे में बात की गई कि उलमा क्या करते हैं, लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। नाहक खा जाना तो ये हो गया कि चलो किसी से पैसे लिए और हलाला करा दिया। आजकल का सोचे ना, हम पिछली बातें नहीं कर रहे। आज के दौरे हाजिर में एक आलिम दीन जो आपको कहता है कि हलाला करना भी हराम और करवाना भी हराम, उसी आलिम दीन के पास कोई दूसरा बंदा जाता है और वो कहता है कारी साहब आपसे, मौलाना साहब आपसे हलाला करवाना, वो कहें जी बिस्मिल्लाह ठीक है आ जाओ, इतने पैसे भी लगने और चलो जी ठीक। तो क्या ये जायज़ होगा? फिर उलमाए दीन फतवे दे देते हैं बिला जो है बहुत सी जगहों पर, ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी जगहों पर ऐसा होता है कि अगर एक फ़िरके के आलिम दीन ने एक फ़तवा दिया तो बाज़ दफ़ा दूसरे फ़िरके के आलिम दीन उस फ़तवे को रिजेक्ट करके अपनी मर्ज़ी का फ़तवा दे देते हैं। और ये सारा कुछ क्यों होता है? माल की खातिर, और अल्लाह की राह से रोक देते हैं। अल्लाह की राह से आलिम क्यों रोकेगा? कुरान में हम आयत पढ़ रहे हैं कि ए ईमान वालों, अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोक देते हैं। एक आलिम दीन अल्लाह के रास्ते से कैसे रोक सकता है? मैं आपको कैसे अल्लाह के रास्ते से रोक सकती हूँ? या मेरी जगह कोई भी बैठा हो, जो आलिम हो, जो पढ़ा रहा हो, जिसने कुरान का इल्म लिया, वो क्यों रोकेगा? वो आपको एक ही बात कह के रोक सकता है कि देखो सुनना है तो मेरे फ़िरके का सुनना और किसी और फ़िरके का ना सुनना। एक ही बात आती है मेरे जहन में, आप
ہمارے فرقے کی مسجد میں نماز پڑھیں، کسی اور فرقے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی۔ آپ نے جب چندہ دینا ہے تو ہماری مسجد میں چندہ دیجیے گا، اور کسی مسجد میں آپ نے پیسے نہیں دینے۔ مدرسے میں پیسے دینے ہیں تو ہمارے مدرسے میں دیں، کسی اور مدرسے میں دیں گے قبول ہی نہیں ہوگا بھائی، وہ تم ہیں ہی مشرک، وہ تو ہیں ہی کافر۔ ایک عالم اپنی علم کی جگہ جہاں اس نے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالنی تھی، اگر وہ وہاں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہے کہ آپ نے یہاں کے علاوہ کہیں نہیں جانا، یہاں کے علاوہ کہیں نہیں سننا، اس کا مطلب ہے وہ علم کامل نہیں ہے۔ علم وہ آپ کے سب کو سنو، آپ سنو گے تو آپ کو فرق پتہ لگے گا، آپ سنو گے تو آپ کو پتہ لگے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ ہم پہلے ہی منع کر دیتے ہیں، سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا سنو گے نا تو کہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے، کہیں ایسا ہی نہیں تمہیں ہدایت ہی نہ مل جائے، تم اللہ کے راستے پہ صحیح میں چل ہی نہ پڑو، لہٰذا سنو ہی نہ، ہمارے پیچھے ہی چلتے رہو، ہمیں ہی پیسے دیتے رہو، بس بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بہترین طریقے سے حق بات لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ کبھی بھی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو۔ جس دن اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے ہیں مال جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں، پر جمع کر کے جب زکوٰۃ نہیں دو گے نا، جب اللہ کے راستے میں نہیں لگاؤ گے، پھر اسی مال کو قیامت کے دن تمہیں عذاب دینے کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ یہاں آ رہا ہے نسی کا قانون، آپ نے پتہ نہیں سنا ہوگا یا نہیں، عرب میں نسی کا قانون تھا، اور عرب کیا کرتے تھے کہ ہر سال مہینہ جو ہے نا وہ حج کا ایک بڑھا دیتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ایسا حساب کتاب لگائیں کہ حج ہمیشہ درمیان کے موسم میں آئے، اور درمیان کے موسم میں جب حج آتا تھا، ارد گرد کے جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو ان کا کاروبار بھی اچھا چمکتا تھا۔ یہاں اس کو ختم کیا گیا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکین سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر اور زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی اس کے شمار میں تو وہ موافقت کرے، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ تو اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر ہی ریجھ گئے؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا، اور یہ وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے عرب کے علاقے سے باہر جا کر لڑی، اور اس غزوے کے لیے کہا گیا تھا کہ ہر شخص جنگ کے لیے جائے گا، عاقل، بالغ، غریب، امیر، ہر بندہ جنگ کے لیے جائے گا اور اسلام کے خلاف اپنی تلوار اٹھائے گا۔ تو کچھ نے کیا کیا، کچھ نے بہانے کیے، حیلیں حجتیں، گھر اکیلے ہیں، بچے اکیلے ہیں، گرمی ہے، ہم نہیں جا سکتے، کچھ نے عذر تراشا۔ تو پہلے پوری ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں، پھر جہاں جہاں ضرورت ہوگی بات کرتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا، 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بلند اور عزیز کلمہ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ غار ثور کے قصے کی ڈیٹیل آئی اس آیت میں، اور حدیث میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تھے غار ثور میں، تو ڈیٹیل یہ آتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اگر مشرکین کی نظر ہمارے قدموں پر پڑ گئی،
वो बाहर से झांक रहे हैं, अगर वो हमारे कदमों को देख लेंगे तो उन्हें तो हम नज़र आ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा बकर मा ज़न्नुका बअतनीन अल्लाहु सालिसुहुमा, कि ए अबू बकर तुम्हारा उन दो लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। यानी अल्लाह की जब मदद है तो कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और हम जानते हैं, और आपने बहुत बचपन में ही सुन लिया होगा कि जब मुशरिकीन आए तो मकड़ी ने जाला बना दिया, फाख्ता ने अंडे दे दिए, और जब मुशरिकीन ने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी अंदर कैसे जा सकते हैं, मकड़ी है, अगर वो अंदर गए होते तो जाला टूटा होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब मदद लेना चाहते हैं तो मकड़ी कितनी हकीर सी मखलूक है ना, जाल बनाती है, हम हर हफ्ते बाद जाले उतार देते हैं। अल्लाह ने उनसे भी दीन का काम ले लिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि निकल खड़े हो जाओ, हल्के फुल्के हो तो भी और भारी भरकम हो तो भी, और राहे रब में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। अगर जल्द वसूल होने वाला मालो असबाब होता और हल्का सा सफ़र होता तो ये ज़रूर आपके पीछे हो लेते, लेकिन इन पर तो दूरी दराज मुश्किल पड़ गई। अब तो ये अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम में कुव्वत और ताकत होती तो हम यकीनन आपके साथ निकलते। ये अपनी जानों को खुद ही हलाकत में डाल रहे हैं। उनके झूठा होने का सच्चा इल्म अल्लाह ही को है। अल्लाह तुझे माफ़ फरमा दे, तूने उन्हें क्यों इजाज़त दे दी बगैर उसके कि तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाएं और तुम झूठे लोगों को भी जान लो। अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान और यकीन रखने वाले तो माली और जानी जिहाद से रुक रहने की कभी भी इजाज़त तलब नहीं करेंगे, और अल्लाह ताला परहेज़गारों को खूब जानता है। ये इजाज़त तो तुमसे वही लोग तलब करते हैं जिन्हें ना अल्लाह पर ईमान है और ना आखिरत के दिन का यकीन है, जिनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो अपने शक में ही सरगर्दा हैं। अगर इनका इरादा जिहाद के लिए निकलने का होता तो वो इस सफ़र के सामान की तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को इनका उठना पसंद ही ना था, इसलिए उन्हें हरकत से रोके रखा और कह दिया कि तुम बैठे रहने वालों के साथ बैठे ही रहो। अगर ये तुम में मिलकर निकलते भी तो तुम्हारे लिए सिवाय फसाद के और कोई चीज़ ना बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब घोड़े दौड़ा देते और तुम में फितने डालने की कोशिश करते। उनके मानने वाले खुद तुम में मौजूद हैं और अल्लाह उन जालिमों को खूब जानता है। ये तो इससे पहले भी फितने की तलाश करते रहे और तुम्हारे कामों को उलट पुलट करते रहे, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया, बावजूद ये कि वो नाखुश ही रहे। उनमें से तो कोई कहता है मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे फितने में ना डालिए, तो आगाह रहो कि वो तो फितने में पड़ चुके हैं। यकीनन दोज़ख काफिरों को घेरने वाली है। आपको अगर कोई भलाई मिल जाए तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर कोई बुराई पहुँचे तो ये कहते हैं कि हमने तो पहले ही अपने मामले को दुरुस्त कर लिया, फिर तो ये बड़ा ही इतराते हुए लौटते हैं। आप कह दीजिए हमें अल्लाह के अलावा हमारे हक में लिखे हुए की कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती, वही हमारा कारसाज और मौला है, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिकीन का तर्ज अमल बताया कि जब कहा गया कि आपने जंग के लिए निकलना है तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि नहीं, इतना दूर जाना है तो हम नहीं जा सकते। कुछ ने अपने माल का उज़र पेश किया, कुछ ने अपनी जान का उज़र पेश किया। हालांकि कहा क्या गया था कि अमीर हो या गरीब, इनफरादी तौर पर या इज्तमाई तौर पर, खुश हो या ना खुश, सब ने जंग के लिए जाना है। इवन क्या आता है कि चाहे कोई पैदल है या सवार, सब ने जंग करनी। अच्छा, जब इरादा सब ने कर लिया तो कई लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि हम नहीं जा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो ठीक है। ये नहीं कहा कि नहीं, क्यों, अल्लाह ने हुक्म दिया तो जाना ही जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इन्होंने इजाज़त मांगी और आपने इजाज़त दे दी। हालांकि अल्लाह बार बार इन्हें बुला रहा था हिदायत के लिए, तो इनका काम था कि ये आएँ। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो ये आपसे इजाज़त लेने क्यों आए? इन्हें पता था अल्लाह का हुक्म है तो इन्हें फौरी तौर पर मानना चाहिए था। इसी तरह अगर हम खुद को देखें, अगर कभी हमें दीन का मौका मिले, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा होता है कि जो हमारी सोच में भी नहीं होता, अल्लाह हमसे दीन का काम लेना चाह रहे होते हैं, हम ढीले ढाले होके बैठ जाते हैं, हाय कौन जाएगा, अच्छा इतनी गर्मी है, इतने दूर जाना है, अच्छा जाएंगे तो फिर थक जाएंगे, फिर नींद भी पूरी नहीं होगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई मौका मिले,
بعض दफ़ा एक छोटा सा मौका अल्लाह ताला हमें आजमाने के लिए देते हैं, और अगर हम उस पर पूरे उतर जाएं तो अल्लाह ताला हमारे लिए हिदायत के बहुत से रास्ते खोल देते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत से लोग ऐसे जमा कर देते हैं जो हमें फिर नेकियों में आगे बढ़ाने वाले हों। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर इन पर अल्लाह का हुक्म गालिब आएगा। अल्लाह ने जिन्हें चुना वही हिदायत के लिए निकल सकते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत की तौफीक देता है। आपका और मेरा दिल माना तो हम आए ना, हमारा दिल ना मानता तो हम यहाँ कैसे आ सकते थे। अल्लाह ने दिल में डाला कि देखो जाओ, थोड़े से पारे हो गए, थोड़े से रह गए, आधा तो होने वाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे मुकम्मल हो रहे हैं हमारे, 10-20 पारे पता भी नहीं चलेगा, 20 पारे और भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह दिलों में डालता है, और अगर अल्लाह ताला दिल में डाल दे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें अजर भी देंगे, क्योंकि हमने अपने दिल की सुनी। अगर हम नफ्स की सुन लेते, शैतान की सुन लेते, तो शायद हमने जो बातें आज सुनी हम उनसे महरूम रह जाते। शायद कोई एक बात जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे जाए, शायद कोई एक दिन के एक पारे की बात ऐसी हो जो हमारी ज़िंदगियां बदल दे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें हिदायत के रास्ते पे साबित कदम रखे। हम हिदायत पाने के लिए हीले बहाने ना करें, जैसे मुनाफिकीन ने किया ना, ऐसे बहाने फिर हमारे पास ना हो। हम हर वक्त जहां अल्लाह बुलाए फ़ौरन पहुंचने वाले बने। तो कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो 2 भलाइयों में से एक है, और हम तुम्हारे हक़ में उसका इंतज़ार करते हैं कि या तो अल्लाह ताला अपने पास से कोई सज़ा तुम्हें दे दे या हमारे हाथों दे। बस एक तरफ तो तुम इंतज़ार करो और दूसरी तरफ हम भी इंतज़ार करते हैं। कह दीजिए तुम खुशी या नाखुशी किसी तरह भी खर्च करो, कबूल तो हरगिज़ ना किया जाएगा। यकीनन तुम फासिक हो। कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत के ना होने का इसके सिवा नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं। और अगली आयत का हिस्सा आपको और मुझे हिलाने वाला है कि अल्लाह कह रहा है कि ये बड़ी काहिली से नमाज अदा करते हैं और बुरे दिल से खर्च करते हैं। अगर आप और मैं मुनाफिकों की खसूसियात पढ़ रहे हैं, फासिकों की खसूसियात पढ़ रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है वो ये हैं, ये काफिरों की बात नहीं हो रही, काफिर तो नमाज पढ़ता ही नहीं ना, काफिर तो सदका खैरात करता ही नहीं। अल्लाह कह रहे हैं ये वो हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर है। अगर मुनकर हैं तो इसका मतलब है कलमा पढ़ के अमल के मुनकर हुए ना, क्योंकि अगर अमल कलमा पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने जो है वो शुरू करेंगे। एक बंदा कलमा ही नहीं पढ़ता, उस पर नमाज तो फर्ज ही कोई नहीं। फिर वो नमाज में सुस्ती और कायली करते हैं। आज जाके नोट करिएगा अपनी नमाज भी और अपने बच्चों की और घर वालों की नमाज कैसे पढ़ते हैं, ढीले ढाले। वो इधर खारिश हो रही है और बालों में कभी खारिश हो रही है और कभी उंगलियां खुजा रहे हैं और कभी पाँव खुजा रहे हैं। अच्छा सजदे में जा रहे हैं तो कमीज ठीक कर रहे हैं, उठ के फिर ठीक कर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं तो आगे पीछे से ठीक करते हैं ना। जरा आज अपना मुहासबा करना है। मैंने नमाज में क्या क्या किया, आपके सामने जो जो नमाज पढ़े बताएं नहीं, लेकिन नोट करें हमारी नमाजें सुस्ती वाली हैं या चुस्ती वाली हैं, एक्टिव हैं या नहीं। हम नमाजों में क्या करते हैं, कई लोग नमाजों में अपने नाखून साफ कर रहे हैं, कोई नाखून खा रहा होता है, कोई क्या कर रहा, कभी इधर खारिश हो रही है, कभी इधर खारिश हो रही। ये नमाजों का हाल है। अल्लाह कह रहा है ये वो हैं जो नमाजों में काहिरी करते हैं और बुरे दिल से खर्च करते हैं। अच्छा जब बाहर जाना है, पिज़्ज़ा मंगवाना है तो पिज़्ज़ा 1200 और 1600 का भी आ जाएगा। जब बाहर मांगने वाला आता है तो ढूंढते 10 का नोट भी नहीं, 5 का सिक्का मिले। सिक्के से ऊपर देना भी हम अल्लाह के रास्ते में गवारा नहीं करते, और ये सच है। अल्लाह ने हमें बनाया ना। अल्लाह ताला कहता है अला यालमु मन खलक, मैंने तुम्हें बदलाया है तो क्या मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे पता है तुम क्या करती हो। बाहर अगर जोड़ा लेने जाती हो तो 2500-3000 भी दे देती हो, और रास्ते में अगर कोई फकीर मिले ना तो हालांकि 10 सामने होते हैं, लेकिन वो अंदर वाली जिप खोल के सिक्का ही निकाल के देना होता है। ठीक है कि देंगे। ये सच है ना, हमारी अपनी जिंदगियों की बातें हैं। तो अल्लाह को ऐसा माल नहीं पसंद जो हम इस तरह से दें। तो अल्लाह ताला हमें खुले दिल से देने वाला बनाए, और हमें अपने इबादत, यहाँ 2 चीज़ें बताई गई, नमाज है हमारी जिस्मानी इबादत, और देना सदका खैरात है हमारी माली इबादत। अल्लाह हमें हमारे जिस्म और माल दोनों से पाक करना चाहता है, तो अल्लाह हमें ये पाकीज़गी अता करे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके माल और औलाद ताज्जुब में न डालें। अल्लाह की चाहत यही है कि इससे उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में ही सज़ा दे और उनके कुफर
ही की हालत में उनकी जानें निकल जाएं। ये अल्लाह की कस्में खा कर कहते हैं कि ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये डरपोक लोग हैं। अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई भी सर घुसाने की जगह पा लें तो उसी की तरफ लगाम तोड़ कर उल्टे भाग छूटें। उनमें वो भी हैं जो खैराती माल की तकसीम के बारे में आप पर एतराज़ात करते हैं। अगर उन्हें उसमें से मिल जाए तो वो खुश होते हैं, और अगर उन्हें उसमें से ना मिले तो वो फ़ौरन बिगड़ जाते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि इंसाफ से काम लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर, अगर मैं ही इंसाफ नहीं करूँगा तो कौन करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई इंसाफ कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने आयतें उतार दी, और अगर ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते हमें अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और उसका रसूल भी, और हम तो अल्लाह की ज़ात से ही तवक्को रखते हैं, सदक़े सिर्फ फ़कीरों के लिए हैं। अब यहाँ सदक़ात की और ज़कात की डिटेल वाली आयत है। सदक़े सिर्फ फ़कीरों के लिए हैं और मसाकीन के लिए और उनके वसूल करने वालों के लिए और उनके लिए जिनके दिल पर चाहे जाते हों, और गर्दनें छुड़ाने में, और कर्जदारों के लिए, और अल्लाह की राह में, और मुसाफिरों के लिए फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। फ़कीरों को दें, गरीबों को दें, मस्कीनों को दें, अल्लाह के लिए दें, अल्लाह के लिए काम करने वालों के लिए दें, लोगों को के कर्ज उतारने के लिए दें, और ऐसे मुसाफिरों के लिए दें। और यहाँ पर एक और चीज़ भी जो मैं समझती हूँ कि जिसकी तरफ तवज्जो देनी ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, एक बंदा कर्जदार होता है और हम उसका कर्जा उतारने के लिए पैसे दे रहे होते हैं, तो कर्जा किसी का उतरवाने का अच्छा तरीका ये है, फ़र्ज़ करें एक बंदा है, वो गरीब है, वो मज़दूर है, मज़दूरी करता है, आम कभी उसका दिन लगता है मज़दूरी का, कभी नहीं लगता। अगर आपने उसे कुछ देना है तो 2 लोग 4 लोग मिलकर एक उसके लिए रेड़ी खरीद लें, एक उसके लिए ऐसा मुआश का पक्का ज़रिया। एक बंदे के पास फ़र्ज़ करें रेड़ी होगी ना, वो सुबह अगर मंडी से फ्रूट या सब्ज़ी भी लेके रख लेगा तो शाम तक उसके बच्चों का गुजारे लायक चीज़ बन जाएगी। अगर वो उस पे सादे आलू की चिप्स भी लगा लेगा तो मेरे ख्याल में शाम तक उसके बच्चों का अच्छा गुजारा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं लेकिन हम तदबीर से नहीं लगाते। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, इतना देना है ना तो हम इतने का, हम आपको महीने 2 महीने 3 महीने का हर महीने राशन डाल देंगे। वो जो आपने 3 महीने का राशन डाल के देना, वही 2 या 3 महीने के पैसे जमा करके अगर उसके लिए काम का कोई ज़रिया, फ़र्ज़ करें एक बंदा दर्जी है, उसको आप एक सिलाई मशीन लेके दे दें। अगर घर में रखी हुई सिलाई मशीन, चाहे वो एक औरत के पास है एक मर्द के पास है, औरत या मर्द 2 जोड़े भी अगर सी लेंगे दिन में तो उनका दिन लग जाएगा, उनको गुजारा हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ पे भी लोगों की तवज्जो दिलानी कि जब खर्च करें तो तरीके ऐसे ढूंढें कि एक गरीब का घर मुस्तकिल चले। और इसके पीछे जो ज़हन है, सोच है, वो भी ये, हमारे एक जानने वाले हैं और वो ये बात कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को आपने मुआशी तौर पर अच्छा करना है तो आप उसको खर्चा ना दें, आप उसके वसाइल के को ना बढ़ाएं, आप उसके रोज़गार को बढ़ाएं। आप उसे कहें कि एक गरीब बंदा है, आप उसे कहें तुम अपने घर की बैठक में करियाना डाल लो, मैं तुम्हें 10,000 20,000 का माल डलवा देती हूँ, उसमें से जो बचत हो तुम आगे अपना माल बढ़ाते रहो। तो ये वो तरीके होते हैं कि आप किसी को उसके कदमों पे खड़ा करें। देखें, जब हम किसी को हर महीने देते हैं ना तो हम, वो बंदा हमारे एहसानात के बोझ तले होता है। उससे अच्छा है आप किसी को ऐसा छोटे से छोटा कारोबार, किसी को आइसक्रीम की रेडी ले दें। क्या है आइसक्रीम की रेडी लेके देना, हम सब ये कर सकते हैं। 2 4 6 लोग मिलके भी अगर एक ऐसा काम कर लें, किसी के लिए ऐसा ज़रिया बना दें कि वो अपने बच्चों के लिए रोज़ खुद से रिज़्क कमाने लग पड़े, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर। और फिर अगर बात करेंगे सोने और चांदी की ज़कात की, तो 7.5 तोले सोना या इतना ही कैश मौजूद हो और 52.5 तोले चांदी या इतना ही कैश होगा तो उस पर ज़कात होगी। और फिर ज़कात देने वाले फिर ज़कात ही देते हैं, फिर कहते हैं अब उससे तो ऊपर तो एक जो है ना रुपया भी ना जाए। तो अल्लाह ताला हमें खुले दिल से देने वाला बनाए। इनमें से वो भी हैं जो पैगंबर को तकलीफ़ देते हैं और कहते हैं कि ये कान के कच्चे हैं, आप कह दीजिए कि वो कान तुम्हारे भले के लिए हैं। वो अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो अहले ईमान हैं उनके लिए रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ़ देते हैं उनके लिए दुख की मार है।
محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتا دے۔ کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر کر دبک رہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ صاف کہہ دیں کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی آیات، اللہ اور اس کا رسول ہی تمہارے لیے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ ان آیات میں منافقین کا طرز عمل بتا دیا گیا کہ منافقین کیا کرتے تھے۔ ایک تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتا دیے تھے منافقین کے، ایک ایک کا نام بتا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام جاننے کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ پھر جب منافقین اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے انہیں ہر وقت ڈر ہوتا تھا اب بھی کوئی یہ نہ ہو، مانتے تو تھے نا اللہ کو لیکن بس وہ ایمان کمزور تھا، انہیں ہر وقت ڈر ہوتا تھا یہ نہ ہو ابھی نہ وہی آ جائے، ہمارے دل کی کوئی بات پتہ نہ چل جائے، ابھی پتہ نہ لگ جائے میں کیا سوچ رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، وہ حساب ہوتا تھا ان کا۔ اور کیا کرتے؟ اسلام کا مذاق اڑاتے۔ تو اسلام کے مذاق پہ بار بار میں بات کرتی ہوں اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی دین کا مذاق اڑائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی رہ گیا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا مذاق اڑانے کے لیے یا لطیفے بنانے کے لیے روزے ہی رہ گئے ہیں اور حج اور زکاتیں رہ گئی ہیں اور جنت اور دوزخ رہ گئی ہے؟ ہمارے لطیفوں میں آج کل تو رمضان کا سیزن ہے تو رمضان پہ لطیفے بن رہے ہیں اور میں حیران ہوں ان لوگوں کی سوچ پہ جو لکھتے ہیں اور بناتے ہیں اور پھر آگے ان کی ایسی تشہیر، ہر دوسرے بندے نے اسٹیٹس لگایا ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں میرا نظر ایک ایسے کارٹون پہ پڑی جو ایسے لیٹا ہوا ہے اور اس کا اتنا لمبا پیٹ اور اتنا بڑا پیٹ اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ اونٹ 7 سحری میں کم پانی پیا کرو، سم تھنگ اس طرح کا کہ سحری میں پانی کم پیا کرو تو میں بتایا نہیں گیا کہ 7 دن تک اونٹ ہی پیٹ میں پانی رکھ سکتا ہے، اس طرح کی کوئی بات نیچے لکھی ہوئی تھی۔ ایک مومن جو روزہ رکھتا ہے اللہ نے پابندی نہیں لگائی وہ جتنا اتنا ہی پیے گا نا جو پیٹ میں آئے گا، اللہ نے پابندی نہیں لگائی، اللہ نے کہا حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ہم نے روزے کے کتنے احکامات پڑھے، کہیں آیا کہ 1 گلاس سے اوپر پانی نہیں پینا، کہیں آیا کہ 4 گلاس پانی نہیں پینا، کہیں آیا کہ سحری میں ملک شیک نہیں پینا، کہیں آیا کہ آپ نے سحری میں روٹی یا چاول نہیں کھانے، نہیں، اللہ کہہ رہے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ہم کارٹون بنا رہے ہیں، وہ کارٹون لیٹا ہوا ہے، اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور ہم نیچے لکھ رہے ہیں کہ آپ اونٹ کی طرح پانی نہ پیو، یہ دین کا مذاق ہے، یہ اس روزے کا مذاق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کا دین اس قابل ہے کہ آپ اس کا مذاق ہی اڑائیں، نیکی نہیں کر سکتے نہ کریں، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم آپ اس طرح کے کام نہ کریں۔ ایک بندہ جو 6 ڈشز سامنے رکھ کے بیٹھا ہے اور کارٹون بنا ہوا ہے اور زبان کتے کی طرح یہاں تک آ کر بنائی ہوئی ہے کارٹون میں اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ جی افطاری کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ اور میں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھیں غیر کارٹونز بناتے ہیں نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہی کارٹون اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے خود بنا رہے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں کہ ہم افطاری کا انتظار کر رہے ہیں اور رات اسی طرح ہم کتے کی طرح بنا کر ٹپکا رہے ہیں تو یہ اسلام نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے ان باتوں کو، ہم اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم نماز کا اور روزے کا مذاق اڑا رہے ہیں، آگے تراویح پڑھی جا رہی ہے اور پیچھے شرارتیں کرتے لوگ نظر آ رہے ہیں تو یہ مذاق آپ بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں بھی تراویحیں پڑھنے جاتی ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لمبی عام نمازیں بھی عورتیں پڑھنے جاتی تھیں اور جب کسی عورت کا بچہ روتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شارٹ کر دیتے تھے، قرات کم کر دیتے تھے کہ عورت کا بچہ رو رہا ہے۔ آج ہم نمازوں پہ بھی مذاق بنا رہے ہیں اور ہم لطیفے بنا رہے ہیں اور ہم کارٹونز بنا رہے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ دوسرے کیوں کارٹون بنائیں۔ آپ کو اور مجھے اپنے معاشرے کی، اپنے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، جہاں کہیں ایسا سٹیٹس لگا دیکھیں
जहाँ कहीं किसी की तरफ से ऐसी कोई बात आप देखें ज़रूर उन्हें कहें। आपका और मेरा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें बताएं, ऐसे कामों की तशहीर ना करें। बनाने वालों को भी अल्लाह हिदायत दे, लेकिन अगर आपने बनी हुई देख ली, उस पर रोकना आपका और मेरा फ़र्ज़ है। अल्लाह हमें हिदायत दे। और ये तल्ख़ बातें बीच में निकल आती हैं क्योंकि रमज़ान है, और ये बातें तकलीफ़ देती हैं कि आप अगर बैठे हैं और आपके सामने अल्लाह की हमारे लिए रोज़ा बहुत मुकर्रम है ना। हम रोज़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि अल्लाह ने कहा रोज़ा ढाल है गुनाहों से, और हम रोज़ा रख के गुनाहों पे गुनाह कर रहे होते हैं। हम रोज़ा रख के इस तरह की बातें अपने स्टेटस पे लगा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देती। अल्लाह हमें हिदायत दे। तमाम मुनाफिक मर्द और औरत आपस में एक ही हैं। ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं, और अपनी मुट्ठी को बंद रखते हैं। ये नहीं सदका खैरात नहीं करते, और ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने भी इन्हें भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकार हैं। दुआ करें हम अल्लाह को ना भुलाएं और अल्लाह भी हमें ना भुलाए। हम अल्लाह को याद रखेंगे तो वो भी इंशाल्लाह हमें याद रखेगा। अल्लाह ताला इन मुनाफिक मर्दों, औरतों और काफरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है, जहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं। वही उन्हें काफ़ी है। उन पर अल्लाह की फुटकार है और उन्हीं के लिए दायमी अजाब है। मिसल उन लोगों के जो तुमसे पहले थे, तुम में से वो ज़्यादा कुव्वत वाले थे और ज़्यादा माल और औलाद वाले थे, बस वो अपना हिस्सा दुनिया ही में बरत गए, और फिर तुमने बस वो अपना दीनी हिस्सा बरत गए, फिर तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया, जैसे तुमसे पहले लोग अपने हिस्से के फ़ायदेमंद हुए थे, और तुमने भी इसी तरह मजाकाना बहस की जैसा उन्होंने की। उनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अपने से पहले लोगों के तरीके की ज़रूर इत्तिबा करोगे। और जब हदीस में आता है कि साहबा ने पूछा कि क्या वो यहूद नसारा हैं, तो आपने कहा वो नहीं तो कौन है? वो भी तो इसी तरह करते थे ना, दीन का मजाक उड़ाते थे, नबियों का मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाए। क्या उन्हें अपने से पहले लोगों की खबरें नहीं पहुँची? कौम नूह और आद और समूद और इब्राहीम और अहले मदियन और अहले मुतफ़क़ात, उल्टी हुई बस्तियों के रहने वालों की, उनके पास उनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुँचे। अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करे, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। मोमिन मर्द और औरत आपस में एक दूसरे के मददगार और मुआविन दोस्त हैं। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। नमाज़ों को पाबंदी से बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानते हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक औरत की भी जिम्मेदारी लगाई कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। और हम औरतों को लगता है कि हमारी तो ज़िंदगी सिर्फ चूल्हा चक्की और कपड़े जूते तक ही महदूद है। अगर फ़र्ज़ करें हम रमज़ान के हिसाब से देखें कि इस पूरे रमज़ान में मैंने क्या किया, अगर आप मेजॉरिटी एक सर्वे करने निकलें, ये मैं जनरली बात कह रही हूँ, अगर आप अपने इस अलहरम सिटी में सर्वे करने निकलें, आप एक औरत से पूछें आपने रमज़ान को तो अब गुजर रहा है, आपने ईद की क्या तैयारी की, तो आपको अमूमन जवाब मिलेगा वो जोड़ा ले लिया है, दर्जी को दिया हुआ है, या जोड़ा लेने जाना है, मैं रेडीमेड ही ले लूँगी। हमारी या जूते लेने हैं, बस जूते ले लिए हैं, जोड़ा ले लिए, ज्वेलरी रह गई, बस आखिरी दिन ले आएंगे। हमारी तैयारियां, हमारी फ़िक्रें और औरतों की ख़ुसूसन फ़िक्रें सिर्फ ये हैं, खाना क्या है, पकाना क्या है, पहनना क्या है। बेड शीट नहीं चाहिए, ईद पे सारी बेड शीटें बदलनी हैं, ईद पे पर्दे बदलने हैं, ये फ़िक्र ज़रूर है। ईद पे पर्दे बदल जाएं और दिल वही स्याह रहें तो फिर हमारे इस रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह हमें हमारे दिलों को बदलने वाला बनाए। ये रमज़ान ऐसा नसीब हो कि हमारे दिल बदल जाएं, दिल हिदायत के नूर से मुनव्वर हो जाएं, और फिर ये दिल सारे साल पूरे 11 महीने अगले दौरे कुरान तक इसी तरह रोशन रहें, रोशनी खुद भी जज़ब करें और रोशनी दूसरों को भी बांटने वाले बने। इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने उन जन्नतों का वादा किया है। अब अल्लाह देगा इनाम। अल्लाह कह रहा है तुम रोज़ों की तैयारी करो, ईद की तुम्हारी तैयारी मैं करवाऊंगा, फिर आखिरत की तैयारी मैं करवाऊंगा, जिनके नीचे नहरें हैं जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और इन साफ सुथरे पाकीज़ा महलात में जो इन हमेशगी वाली जन्नतों में हैं। और अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज़ है। आपका दिल करता है अल्लाह आपसे राज़ी हो,
میرا بھی دل کرتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہِ اکبر، اللہ کا راضی ہونا بڑی چیز۔ اگر اس رمضان آپ اور میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، سمجھے ہمیں کامیابی پالی، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اگر ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، سمجھے رمضان کامیاب ہو گیا، ہماری زندگی کامیاب ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور مجھے ہمت دیں، ہم آخرت کے گھر کی فکر کریں، ہم سوچیں وہاں ہمیں کمرے کیسے چاہیے اور واش روم کیسے چاہیے اور ٹائلیں کیسی چاہیے۔ دنیا کا گھر تو بہترین چاہتے ہیں، اللہ ہمیں آخرت کے گھر کی فکر لگائے کہ ہم آخرت کے گھر اچھا سے اچھا بنائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کو جاری رکھیں اور ان پر سخت ہو جاؤ، اور ان کی اصل جگہ تو دوزخ ہی ہے۔ یہ اللہ کی قسم، جو بدترین جگہ ہے، یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو وہ پورا نہ کر سکے، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے آپ پر حملہ کر کے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیں ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تک کر رہا ہے، منافقت ہے کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے اگر ابھی بھی یہ توبہ کر لیں یہ ان کے حق بہتر ہے، اور اگر منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ تو دنیا اور آخرت میں دردناک انہیں عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار کھڑا نہ ہوگا۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ اللہ جی نوکری لگا دے میرے بیٹے کی، دیکھیے گا میں کیا کیا کروں گی۔ نوکری لگ جاتی ہے اور اس میں سے صدقہ نہیں دیتے، اس میں سے پھر کمیٹیاں دیتے ہیں کہ اب بہو لانی تو اس کا زیور بنانا، تو اب بیٹے کی بارات اور ولیمے کے خرچے کرنے۔ اللہ جی بس ایک دفعہ بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے، دیکھیے گا میں کیا کروں گی، میں حج بھی کروں گی تو عمرے بھی کروں گی۔ تو اس کے بعد پھر یاد آ جاتا ہے کہ نہیں ابھی تو بیٹی کا بھی بچہ ہونے والا ہے، ابھی تو چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں، ابھی تو ان کی بھی شادیاں کرنی، خرچے خرچے خرچے۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلے تو مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو دے پھر ہم اس میں سے دیں گے، اللہ ایک دفعہ کاروبار چمک جائے دیکھنا میں اللہ کے راستے میں کتنا دوں گی۔ اور جب کاروبار چمک جاتا ہے تو پھر جو سوٹ 1500 کا لیتے تھے پھر وہ 3500 کا لیتے ہیں، جب اور چمک جاتا ہے تو پھر 9,000 کا اور 15,000 کا جوڑا آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے پھر بھی نہیں نکلتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا بنائے، بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے، وہ کہتے تھے میں دوں گی میں نے دیا نہیں۔ تو اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ جو لوگ ان مذاق اڑاتے ہیں اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے صدقے کی اپیل کی گئی تو چونکہ سفر لمبا تھا تو منافقین نے کیا کیا، امیروں کا بھی مذاق اڑایا اور غریبوں کا بھی۔ امیروں کو کہا کہ بڑا پیسہ ہے، دکھاوے کے لیے لگا رہے ہیں، اچھا یہ اس لیے لے آئے ہیں نا کہ سب لوگ واہ واہ کریں اور جی جی کریں، اور غریبوں کو کہا کہ کھانے کے لیے تمہارے پاس ہے کوئی نہیں اور تم چلے ہو اللہ سے جنگ لڑنے، اللہ کے خلاف، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے کہنے پر تم لڑنے چل پڑے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو مشرکین کا تو منافقین کا تو کام ہی یہی ہے، اور آج آپ کو یہ چیز اپنے معاشرے میں بھی ملے گی کہ آپ کسی کو دین کی دعوت دیں نا، آئیں آپ بھی سنیں، وہ کہیں گے اچھا آپ روز جاتی ہیں، آئے باجی آپ کے پاس کیسے اتنا ٹائم نکلتا ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہائے باجی آپ ادھر بیٹھتی کیسے ہیں، میرے سے تو اتنی دیر بیٹھنے بھی نہیں ہوتا۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت سے خود تو کرتے ہی نہیں، دوسروں کو بھی روکنے والے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ بھی نہ کوئی اچھی چیز سیکھ لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے تو تم استغفار بھی نہ کرو۔ اگر آیت نمبر ہے 80 سورہ التوبہ، اور عقیدے کو بہت صاف کرنے والی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے منافقین کے لیے، منافق کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، پتہ ہے نا سب کو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا منافق، ان کے لیے آیت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے آپ استغفار کرو یا نہ کرو،
اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ایک بندہ جو منافق ہے، جو فاسق ہے، جو غلطی کرتا ہے اور اس غلطی پہ پھر ڈٹ بھی جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ جو مرضی کرے، جیسے ہم مسلمان آج کل کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ یہ ایمان والے ہی تھے نا، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تو شفاعت ملے گی کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں یا اس سے زیادہ بھی، تب بھی اللہ نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کی اطاعت نہیں کی، انہوں نے میری بھی نہیں مانی اور آپ کی بھی نہیں مانی، تو چاہے آپ کہتے رہے۔ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے تو دعائیں کی، اللہ نے منع کر دیا، دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایون عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے، رئیس المنافقین، منافقین کا سردار تھا، مر گیا، ان کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ بن ابی، وہ مسلمان تھے۔ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اپنا کرتا دیجئے، میں اپنے والد کو اس میں دفنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ آگے ابھی ہم پڑھیں گے، اللہ نے منع کر دیا، مشرکین کا، منافقین کا آپ جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے، اور اگر آپ کریں گے بھی تو اللہ نہیں سنے گا۔ آپ کریں گے بھی، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کر لیں، اللہ نہیں بخشے گا۔ تو آپ اور میں یہ بات دھیان میں رکھیں، اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں آپ اور میں ان کی شفاعت کا حق بھی کھو دیں گے۔ شفاعت ہمیں تبھی ملے گی جب ہم اطاعت کریں گے اللہ کی بھی اور ان کے پیارے حبیب کی بھی۔ ہم ساری زندگی ان کا کوئی کہنا نہ مانے، کوئی بات نہ مانے، اور اکڑ بھی رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم تو جی سنا نہیں تم نے، پڑھا ہوا ہے نا، کلمہ پڑھتے ہیں نا، جائیں گے تو پھر جنت میں ہی۔ تو یہ جو اکڑ ہے نا، اللہ نے اس آیت میں اس اکڑ کو توڑا کہ اگر ایک بندہ عمل کرے گا، میرے پیارے نبی کو اور مجھے مانے گا، میری اطاعت کرے گا، تو تب ہی وہ جنت میں جائے گا۔ اور پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھنے پر خوش ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند نہ کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، کاش کہ وہ سمجھتے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک سانس لیتی ہے دوزخ، جہنم، تو تب جا کے یہ گرمی آتی ہے۔ دنیا کی گرمی جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70 گنا زیادہ گرم ہوگی جہنم کی آگ، تو کون برداشت کر سکے گا؟ بس انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ آپ کو اور مجھے بھی حکم دیا گیا، کم ہنسنا ہے، زیادہ رونا ہے، بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال بھی اس قابل نہیں ہیں کہ اگر ہم اللہ کے سامنے جائیں تو ہم سر اٹھا کے کھڑے ہوں۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال اچھے کرنے والا بنائے، ہمارے ایمان مضبوط رکھنے والا بنائے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی ہی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے ہیں۔ جو بندہ مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے، بے اطاعت کون ہوتا ہے؟ جو اطاعت نہ کرے۔ اطاعت گزار وہ جو اطاعت کرے، اور بے اطاعت وہ جو اطاعت نہیں کرے گا۔ جو جیتے جی زندگی میں اطاعت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی نہیں مانیں گے، پھر اللہ اپنے حساب سے سزا دیں گے۔ آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے ایک دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ یدی ان کا عورتوں کی طرح گھر رہنے کو دل کرتا ہے، گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد
کرتے ہیں یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ بادیہ نشینیوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کافر ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچے گی، ضعیفوں پر اور بیماروں پر، اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر خوش ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی جس سے وہ محض بے علم ہو گئے۔ ان آیات میں منافقین کی اور جنگ میں نہ جانے والے ان لوگوں کی ڈیٹیل بتائی گئی کہ ایک گروہ ایسا تھا جن کے پاس مال تھا، اور وہ اس لیے نہیں گئے کہ اچھا ہمارا مال لگ جائے گا، کون اتنا خرچہ کر کے جائے گا، پیچھے مال کو کون سنبھالے گا، پیچھے گھر کو کون دیکھے گا، کاروبار کو کون دیکھے گا، وہ نہیں گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بیمار تھے اور معذور تھے، اللہ نے کہا بیماروں اور معذوروں پر کوئی گلہ نہیں، بوڑھے لوگوں پر کوئی گلہ نہیں، ان پر بھی کوئی گلہ نہیں کہ کچھ اتنے غریب لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہیں آ کے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام کریے۔ سواری کا انتظام نہیں ہو سکا اور وہ نہیں جا سکے، لیکن ان کی آنکھوں میں اس بات کی وجہ سے آنسو تھے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے نہیں گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جن کا عذر قابل قبول ہے ان پر تو کوئی شکوہ نہیں، لیکن جو منافق ہیں، جو اللہ کے راستوں پر اس لیے نہیں نکلے کہ ہماری جان جائے گی یا مال جائے گا، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی، اور یہ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مہر زدہ دل کی بات کی کہ اس میں پھر ہدایت نہیں آ سکتی۔ اگر ہدایت چاہیے تو ضروری ہے کہ ہدایت کے لیے ہمارے دل کھلے ہوں، اور جب دل کھلے ہوتے ہیں تو تب ہی ہم ہدایت پاتے ہیں۔ اسی لیے تو منافق کی اللہ تعالیٰ نے 4 نشانیاں بتا دی کہ منافق وہ ہے کہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، اور پہلے تو وہ وعدہ کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑائی ہوگی آپ ہمیں آگے پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ لازمی جائیں گے۔ جیسے ہی اعلان جنگ ہوتا، لڑائی کے لیے بلایا جاتا، وہ پھر کہتے نہیں ہم تو نہیں جا سکتے، پیچھے گھر ہے، کاروبار ہے، بچے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگ منافق ہیں اور ان کے دلوں پر مہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم میں منافقت کی کوئی بھی صورت نہ رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی خاص محبت عطا کریں۔ دعا پڑھا کریں اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ آپ مجھے اپنی محبت عطا کیجئے، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور مجھے اس چیز کی بھی محبت دیں جس سے آپ کو محبت ہے، یعنی کہ وہ مجھے محبت ملے اور وہ مجھے آپ کی محبت کے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ اللہم ما رزقتنی مما احب، اے اللہ آپ نے جو مجھے رزق دیا، چاہے وہ مال ہے چاہے وہ اولاد، رزق عربی میں کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو رزق پیسوں کو کہتے ہیں نا، روٹی کو، مال کو کہتے ہیں رزق، عربی میں رزق کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کو کثرت سے ملے، چاہے وہ آپ کا مال ہے، چاہے وہ آپ کی صحت ہے، چاہے وہ آپ کی جان ہے۔ آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، اللہ کا رزق ہے، مال ہے، وقت ہے، آپ کی کوئی صلاحیت، وہ سب کچھ رزق ہے۔ تو اے اللہ آپ نے جو بھی رزق مجھے عطا کیا جس سے مجھے محبت ہے، مجھے اگر اپنی نیند پیاری ہے یا مجھے اپنی اولاد پیاری ہے تو آپ کیا کیجئے، فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِي مَا تُحِبُّ، اس رزق کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا باعث بنائیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر مجھے میری جسم سے محبت ہے، میری نیند سے محبت ہے، مجھے اپنی نیند اپنے لیے قربان کرنے والا بنائیں، میں نیند چھوڑ کے آپ کے دین کے لیے چلوں۔ اگر مجھے کھانے سے محبت ہے تو آپ مجھے رزق دینے والا بنائیں کہ میں مال سے لوگوں کی محبت کروں۔ مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، مجھے اپنی اولاد کو دین کے راستے میں چلنے والا بنائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان محبتوں سے قوت دے۔ اللہم ما زویت عنی مما احب، اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا وہ جس سے میں محبت کرتی تھی،
چاہے وہ میری اولاد تھی، چاہے وہ میرا مال تھا، چاہے وہ شوہر ہو، گھر ہو، جو بھی ہو، فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّي فِي مَا تُحِبُّ، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت شادی شدہ زندگی میں دین کی وہ خدمت نہیں کر سکتی، ایک عورت شادی کے شدہ زندگی میں دین پر اس طرح سے نہیں چلتی، زندگی کے ساتھ وقت کے ساتھ خدا نخواستہ خاوند کا سایہ سر سے چلا جائے، ذمہ داری بھی کم ہو جاتی ہے، اولاد کم ہو جائے، ذمہ داری، یا جن کی اولاد نہیں ہوتی، یہ میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ اس میں دعا کے الفاظ آئے نا کہ اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے انہیں میرے لیے فراغت کا باعث بنا۔ بعض دفعہ آپ کو بہت خواہش ہوتی ہے اللہ آپ کو اولاد دے، اللہ آپ کو اولاد نہیں دیتے، ایسی عورتیں دین میں اتنا کچھ کر جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جو وقت آپ نے اور میں نے اپنی اولاد کے ساتھ دینا، ان کے پاس اس وقت کی فراغت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے نا زیادہ، پھر جب شوہر کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو پھر بھی فراغت ہوتی ہے، تو فراغت چاہے مال کی وجہ سے ہو، اولاد کی وجہ سے ہو، جو اللہ لے لے۔ بعض دفعہ مال زیادہ ہوتا ہے تو ہم شاپنگ مالز میں ہی پیسے لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ غریب ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا سوائے اللہ کو یاد کرنے کے، تو بعض دفعہ مال اللہ لے لیتا ہے تو اپنی محبت دے دیتا ہے، تو ہر وہ چیز جو اللہ لے لے اس کی جگہ اللہ اپنی محبت ڈال دے اور اس وقت کو، اس چیز کو اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی محبت نصیب کرے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان محبتوں کو قائم و دائم رکھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔